اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کے 15ویں پارے کی یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ قرآن مقدس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی زیادہ سیدھا ہے، بالکل سیدھا راستہ۔ دنیا کے راستے انسان کو کہیں نہ کہیں لے جاتے ہیں، کہیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، کہیں کنفیوژن پیدا کر لیتے ہیں، لیکن قرآن جو راستہ دکھاتا ہے وہ بالکل سیدھا ہے۔ اسی لیے ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم بار بار پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہر نماز میں، بلکہ ہر رکعت کے اندر جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ سیدھا راستہ انسان کو مل جانا، خاص طور پر بھٹکتی ہوئی اس انسانیت اور اس دور کے اندر، وہ انسان سب سے بڑا کامیاب ہے جس کو سیدھا راستہ مل جائے، اور یہ قرآن ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی زیادہ سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، وہ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اپنی زندگی اللہ رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزارتے ہیں، تو ایسے ایمان والوں کو یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے ان لہم اجرن کبیرا، کہ اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے، بہت زیادہ ثواب ملے گا، بہت بڑا اجر تم کو ملے گا، اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اعتدنا لہم عذابا علیما، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ کیونکہ انسان کو زندگی کے اندر جن چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ کے تمام رسولوں پر، اس کی تمام کتابوں پر جو ہم نے پڑھا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس میں لاسٹ چیز آتی ہے والبعث بعد الموت، اور بعث بعد الموت کے اوپر ایمان لانا یہ اسلام کا جز ہے۔ ہر انسان کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قیامت کے بعد ہم کو ایک نہ ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر آپ 29ویں پارے میں مختلف جگہوں کے اوپر پڑھیں گے کہ جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ پہلے ہی کہے گا مجھے تو دنیا میں یقین تھا کہ اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، دنیا میں اس بات کا یقین رکھتا تھا، شاید اسی یقین نے آج میری مغفرت کر دی اور اللہ نے نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دے دی۔ اس لیے یہ چیز ضروری ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آگے آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ انسان کی حالت کو بیان کرتے ہیں کہ انسان کیسا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، یہ انسان اپنے لیے کبھی کبھی ایسی بد دعائیں مانگتا ہے اور ایسی بری دعائیں اپنے لیے کرتا ہے جیسا کہ بھلائی کی دعائیں کرتا ہے۔ کبھی کبھی روزی میں برکت مانگتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے تو تندرستی مانگتا ہے، کبھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ یہی انسان کبھی ڈپریشن میں آ جاتا ہے، کبھی حالات میں آ جاتا ہے، زمانہ اس کو گھیر دیتا ہے، یہی انسان اپنے لیے ہی بد دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنا شروع کر لیتا ہے، تھوڑی بھی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے اچھے دین دیے تھے، اس کی شکر اور اس کی قدردانی یہی ہے کہ جب کبھی حالات آئے تو اس وقت صبر سے کام لو، کیونکہ اللہ کا فرما بردار بننے کے لیے دو چیزیں ہیں، صبر اور شکر۔ جب نعمتیں ملی ہوئی ہیں تب شکر کرو، اللہ کا خوب شکر کرو، اللہ اور دے گا۔ اور جب کبھی حالات آ جائے، بندہ، اللہ بھی اپنے انہی بندوں کو آزماتے ہیں جن بندوں سے محبت کرتے۔ کبھی کبھی اپنا ہی بچہ
گھر میں کسی چیز کا سوال کرتا ہے، کچھ پیسے مانگتا ہے تو باپ اس کو مٹھی میں سکہ بند کر دیتا ہے، لے چھڑا۔ کبھی کبھی باپ روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ کی نوٹ اوپر کر کے بچے کو کداتا ہے کہ لے تو ہی خود چھین لے، حالانکہ بچہ پریشان ہوتا ہے لیکن اس کی ہلکی سی پریشانی میں باپ کو مزہ آتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کبھی حالات آ جائیں تو اس وقت ڈپریشن میں نہ چلے جاؤ کہ اپنے لیے ہی بد دعا کرنے لگو۔ انسان کی یہ حالت ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، یہ انسان کبھی کبھی اپنے لیے ایسی بد دعائیں کرتا ہے جیسے کہ وہ بھلائی کی دعائیں کرتا ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ نے صاف کہہ دیا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان ہے ہی جلد باز۔ انسان کی جو فطرت ہے اس فطرت کے اندر ہی جلد بازی ہے، ہر کام فوراً میں نے چاہا اور ہو جانا چاہیے، حالانکہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کا، ہر کام کا ایک وقت متعین ہے، اسی وقت کے اوپر وہ کام ہونے والا ہے، چاہے میں اور آپ کتنے ہی ہاتھ پیر مار لیں، لیکن اللہ کے وہاں ایک نظام بنا ہوا ہے اور وہ اس وقت سے بنا ہوا ہے جب میں اور آپ یہ کائنات پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اللہ نے ہر انسان کی تقدیر کو لکھ دیا تھا کہ تقدیر میں کیا ہوگا، اسی لیے جلد بازی سے کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کی یہ حالت اور کیفیت اللہ نے بیان کی کہ انسان جلد باز ہے۔ یہاں پر ایک روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مفسر قرآن تھے، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، اللہ کے رسول کے بڑے چچا تھے حضرت عباس، ان کے بیٹے ہیں یہ، اور اس زمانے میں صحابہ قرآن کی تفسیریں انہی سے زیادہ جا کے پوچھتے تھے۔ بعد کے زمانے میں اللہ کے رسول جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو بعد کے لوگ بھی تفسیر جاننے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس جاتے تھے، ان کو اسی زمانے میں لوگوں نے مفسر قرآن کا لقب دیا تھا۔ وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے تیار کیا اور جب ان میں روح پھونکنے کی بات آئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ان کے سر کی طرف سے ڈالی تھی، اللہ نے روح ان کے سر کی طرف سے ڈالی تھی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ روح پیروں تک پہنچنے میں تو بہت دیر تھی لیکن وہ کوشش کر رہے کہ میں چلنا شروع کر دوں، ابھی روح ان کے پیروں تک پہنچی بھی نہیں ہے اور حضرت آدم کوشش کر رہے ہیں کہ میں چلنا شروع کر دوں۔ آگے کہ روح سر کی طرف سے آ رہی ہے، ابھی ناک تک نہیں پہنچی تھی کہ ان کو چھینک آ گئی، تو انہوں نے فوراً کہا الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرحمک ربک یا آدم، اے آدم تیرا رب تیرے اوپر رحم کرے۔ چنانچہ کتنا پیارا اسلامی طریقہ ہے میرے بھائیو ہمارا کہ اگر چھینک آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو چھینک آتی ہے وہ کہے الحمدللہ، اور سامنے والا سنے تو کہے کہ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر یہ اس نے یرحمک اللہ سنا تو یہ دونوں کے لیے دعا کرے۔ اور سائنٹیفک طریقے سے اگر سائنس کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انسان جب چھینک کھاتا ہے اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے انسان کی طاقت کے حساب سے، 200 250 اور 300 کلومیٹر کے حساب سے انسان کی چھینک کی اسپیڈ ہوتی، اور اس اسپیڈ کی بنے وجہ سے ہلکا 1 سیکنڈ یا آدھے سیکنڈ کے لیے انسان کا ہارٹ بند ہو جاتا ہے جب وہ چھینک کھاتا ہے۔ چھینک کھانے کے بعد اس کا ہارٹ جیسے ہی پراپرلی شروع ہو گیا تو گویا کہ اللہ کی تعریف کر رہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ہارٹ کے نظام کو دوبارہ جاری کر دیا، ورنہ میرا ہارٹ تو بند ہو چکا تھا، اگر وہ بند ہی رہتا تو انسان ہی ختم ہو جاتا۔ تو یہ اسلام کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے کہ جب بھی ہمیں چھینک آئے ہم کہیں الحمدللہ، کسی اور کو چھینک آئی ہے اس نے الحمدللہ کہے، آپ کہے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے۔ تو حضرت آدم کے بارے میں فرماتے ہیں، پھر اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح جو اللہ نے ان کے اوپر یہاں سے ڈالی تھی ابھی ان کے آنکھوں تک بھی نہیں پہنچی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا، اور پیر تک پہنچنے میں تو ابھی دیر تھی، اسی وقت جیسے ہی زبان تک پہنچی، بولنے کی طاقت ہوئی تو اللہ سے دعا کرنے لگے اللہ شام ہونے سے پہلے پہلے میری روح میرے جسم میں اتار دینا۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز، ہر کام کے اندر اس کو جلدی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ بہرحال اللہ آگے فرماتے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اے ایمان والو ہم نے رات اور دن کا یہ نظام جو چلایا ہے نا یہ ہماری نشانیاں ہیں۔
اس کے اندر بھی اگر غور و فکر کرو گے تو تمہیں اپنا رب، اپنا اللہ سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے ایسا نہیں کیا کہ تمہاری پوری زندگی رات بنا کر رکھ دی۔ اگر ہم رات بنا دیتے ہیں کسی میں طاقت کے کوئی دین بنا لے، اگر ہم آپ کی پوری زندگی دین ہی دین بنا لیتے، اس میں رات ہی نہ ہوتی، ہے کسی کی مجال کہ وہ رات لے آئے؟ اور اللہ فرماتے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ دنیا میں ابھی بھی ہیں، ناروے وغیرہ کے علاقے میں چلے جائیے، 6 مہینے تک مسلسل دین کا سلسلہ رہتا ہے، رات ہوتے ہی نہیں۔ ان لوگوں سے جا کے پوچھئے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ رات کو ہم نے سکون کی چیز بنایا، تو رات اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ تو اللہ نے اس دن اور رات کا یہاں پر تذکرہ کیا، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور دین کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا، سورج کو ہم نے روشن بنایا، تاکہ جب دین کا آفتاب طلوع ہو تو اس وقت تم نکل جاؤ اللہ کی روزی کو تلاش کرنے کے لیے۔ ہمارا نظام کیا ہے؟ آفتاب جب نکلتا ہے تب سوتے رہتے۔ اللہ کے فرشتے گھر کے دروازے پر روزی دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے۔ اللہ فرماتے وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، دین کی نشانی یعنی یہ آفتاب، یہ ہم نے روشن اسی لیے بنایا تاکہ تم دنیا میں چلو پھرو، اپنے لیے حلال روزی کے لیے ہاتھ پیر مارو۔ ہاتھ پیر مارنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں روزی دینا میری ذمہ داری۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، یہ نظام ہم نے کیوں چلایا؟ تاکہ تم اپنے رب سے اس کے فضل کو تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، حساب اور سالوں کا اندازہ اسی لیے لگاؤ تاکہ رات اور دن سے ہم نے نظام بنایا۔ رات اور دن سے تم ہفتہ بناؤ گے، ہفتے سے تم مہینہ بناؤ گے، اور 12 مہینوں سے تم سال بناؤ گے۔ یہ نظام ہم نے اسی لیے چلایا تاکہ تم اپنے حساب کتاب کا معاملہ اسی لیے رکھو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب اے انسان تو یاد رکھ، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، دنیا میں جو بھی کرو گے، اچھا کرو گے برا کرو گے، تمہارے کیے ہوئے تمام چیزوں کا حساب کل قیامت کے دن تمہاری گردن میں لٹکا ہوا ہوگا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اللہ فرماتے تمہارا نامہ اعمال کل قیامت کے دن تمہارے سامنے کھلا ہوا ملے گا، اور اللہ کہے گا اقرأ کتابک، اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا حساب لینے کے لیے کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری اپنی ذات جو تو نے دنیا میں کیے، تیرے نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس کو دیکھ لے گا۔ 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، وہ میدان محشر میں لوگوں کو بلائے گا، اپنے رشتہ داروں کو، آؤ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال، دیکھو میری اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، میرا نامہ اعمال آج اللہ نے میرے داہنے ہاتھ میں ملائی۔ انی ملاق حسابیہ، اس لیے کہ میں دنیا میں یقین رکھتا تھا کہ ایک دن مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے رحم کیا، نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ تو اسی وقت اپنے بارے میں بد دعا کرنا شروع کرے گا، کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے ملتا ہی نہیں۔ اسی لیے ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی، جب وضو کرنے کے لیے بیٹھو، دانا ہاتھ دھو تو دعا کرو اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ عربی میں یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، اپنے من میں دعا کر سکتے ہو، اے اللہ کل قیامت کے دن میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دئیو اور میرے حساب کتاب کو آسان بنائیو۔ اور بایاں ہاتھ دھونا ہے اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری، اے اللہ میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دئیو اور پیٹھ کے پیچھے سے بھی نہ دئیو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کے اس پورے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے لے جائیں گے اور نامہ اعمال اس کو پیچھے کی طرف دیا جائے گا، کسی کو بتا بھی نہیں سکے گا، خود تمنا کرے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ آگے اللہ نے آخری آیت کا ٹکڑا کہہ دیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ پوری دنیا کا نظام جو ہم نے چلایا ہے نا، ہم نے کبھی بھی کسی قوم کے اوپر عذاب اس وقت تک نہیں اتارا جب تک کہ ہم نے اپنے رسول نہ بھیجو۔ 1,24,000 کے قریب ہم نے انبیاء اس کائنات کے اندر بھیجے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ جب بھی قوم بگڑی ہم نے فوراً عذاب نہیں اتارا،
ہم نے ان کو فوراً پکڑا نہیں ہے، ہمارے نبی بھیجے، نبی نے آ کے ان کو سمجھایا۔ محمد رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں، تو یہ کام کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میری اور آپ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میں اپنا قرآن اور میری سنت تمہیں دے کر گیا تھا، تم کہو گے یا رسول اللہ میں نے تو خوب عمل کر دیا، تو خالی خود عمل کرنا کافی نہیں ہے، جتنا میں اور آپ جانتے ہیں اتنا نہ جاننے والوں تک پہنچانا ضروری۔ اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے نماز پڑھنے آنے کی، کم از کم ایک بھائی کو دعوت دے کر آئیے، چل بھائی چل نماز پڑھ کے آتے، چل بھائی قرآن کی تفسیریں ذرا سن کے آتے، چل بھائی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے روزے کی تیاری کرتے، چل بھائی اللہ نے تجھے مالدار بنایا ہے حج کی تیاری کرتے ہیں، حج پڑھ کے آتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دین کی دعوت کے کام ہیں۔ کبھی کبھی کسی کو دعوت دے دینا اپنا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو، ان آیتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے بھی دین کی فکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔